بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آج ہم سورت دیکھیں گے، سورت تحریم۔ سورت تحریم بہت پیاری سورت ہے، اور اگر کوئی رشتہ ازواج میں منسلک ہے اور اس کی دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے لیے یہ سورت بہت بینیفیشیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر عورتوں کی وجہ سے آپ کسی چیز کو حرام کر لیتے ہیں، ایک بیوی کی وجہ سے دوسری بیوی کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے، تو یہ بات اللہ کو نہیں پسند کہ آپ کسی ایک بیوی کی رضامندی کے لیے دوسری بیوی کو لٹکتا چھوڑتے ہیں۔ یہ بات اللہ کو نہیں پسند، اور آپ اس بیوی کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ یہ جو سورہ ہے یہ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت ماریہ قطبیہ ان کے متعلق ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر گئیں۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی۔ ماریہ قطبیہ ان کے گھر میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں تھی جب حضرت حفصہ اپنے گھر میں واپس آئیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھا اور انہیں یہ بات ناگوار گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے حفصہ کو یہ کہہ دیا کہ میں نے ماریہ قطبیہ کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی، حضرت حفصہ سے کہا۔ تو حضرت حفصہ نے کیا کیا، وہ بات حضرت عائشہ صدیقہ کو بتا دی۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چل گئی تو یہ آیت سورہ نازل ہوئی، جس صورت میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ بہت پیارا کوسچن ہے کہ اللہ پاک نے کہا ہے، اے نبی کیوں حرام قرار دیتے ہو اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تب کی مرزادہ ازواجہ کا آپ تلاش کرتے ہو رضامندی اور رضامندی اپنی بیوی کی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں پہلے تو اپنے نبی سے کوسچن کرتے ہیں کہ اے نبی آپ نے کیوں حرام قرار دے دیا جو اس چیز کو جو آپ حلال ہے آپ کے لیے، آپ صرف اپنی ایک بیوی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ بیویوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، بیویوں کو راضی رکھنا، بیویوں کو خوش رکھنا، لیکن ایک بیوی کو خوش رکھنے کے لیے دوسری بیوی کو لٹکتا چھوڑ دینا اسلام میں منع ہے۔ اگر اسلام نے اجازت دی ہے 4 بیویوں کی، تو ان کے ساتھ انصاف قائم کرنے کی بھی اسلام نے ہی حکم دیا ہے کہ اگر آپ ایک بیوی کو اچھا پہنا رہے ہیں تو دوسری کو بھی ویسا ہی پہنائیں۔ اگر آپ ایک بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں تو دوسرے سے بھی ویسے ہی محبت کریں، دوسرے کے ساتھ بھی وہی شفقت کا رویہ رکھیں۔ اگر آپ ایک کی اولاد کو بہت اچھی سمجھ رہے ہیں تو دوسرے کی اولاد کو ویسے لٹکتا آپ اس کے اندر کم تری محسوس نہ کروائیں، وہ بھی آپ کی اولاد ہے، اس کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہے، اس کے ساتھ بھی ویسی محبت رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت بھی کی ہے کہ اگر انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ اس کی تربیت بھی کی ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور جتنے انسان کے اوپر ذمہ داریاں دی جاتی ہے پھر ان کا حساب بھی لیا جائے گا۔ آپ خود لے رہے ہیں ذمہ داری، اپنی مرضی سے لے رہے ہیں، آپ ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کر رہے ہیں، آپ ذمہ داری لے رہے ہیں، آپ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں کہ میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کے ساتھ بہترین سلوک کروں گا، میں اس کی ہر خوشی کا، ہر جائز خواہشات کا احترام کروں گا۔ تو یہ آپ نے رسپانسبلٹی لی ہے، اور ہر رسپانسبلٹی پر آپ اکاؤنٹیبل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ رسپانسبلٹی لی تھی، آپ نے کس حد تک اسے پورا کیا ہے، کس حد تک آپ نے اسے فالو کیا ہے۔ جی تو پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضرت ماریہ قطبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال تھی، اور ماریہ قطبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی پسند کرتے تھے، لیکن حضرت حفصہ کی رضامندی کے لیے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے قسم کھا لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ رکھ دیا، یعنی کہ ایک قسم کا کفارہ یہ بھی ہے کہ 3 روزے رکھنا، اس کے علاوہ بھی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان قسم کھا بیٹھے تو انسان اس کا کفارہ دے دے، یہ نہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کو ہی چھوڑ دے۔ پھر اللہ پاک نے، کیونکہ یہ جو بات تھی یہ حضرت ماریہ اور حضرت حفصہ کو بتائی گئی تھی، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی، تو جیسے ہی انہوں نے بات حضرت عائشہ کو بتائی تو سورہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ ماریہ یعنی حفصہ نے عائشہ کو بات بتا دی، عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت حفصہ سے کہا کہ مجھے یہ بات کی خبر ملی ہے، تو وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔
اور اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اگر توبہ اللہ، اگر یعنی کہ پھر اس کے بعد کہا گیا توبہ کریں، کیونکہ انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، نبی کی بات کو فالو نہیں کیا۔ جب نبی نے بات کو چھپانے کا کہا تھا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بات کو آگے پھیلا دیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ تو نبی کے حکم عدولی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ توبہ کریں، اور فقد زاغت قلوبکم، تو تحقیق کچھ ہو گئے، جھک پڑے تمہارے دل، تم دونوں کے دل، یعنی کہ دونوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ہیں، ان دونوں سے مراد، اور ان دونوں کو توبہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر نبی کی مدد یہ نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ نبی کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل اور صالحین مومنین فرشتے اللہ اور اس کے بعد مددگار ہیں۔ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں مقام کس قدر بلند ہے کہ جن کی تصدیق، جن کی صحیح ہونے کی گواہی، جن کے پاک ہونے کی گواہی اللہ پاک خود دیتے ہیں، انہیں صدیقہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضرت حفصہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ ابو بکر کی بیٹی ہیں عائشہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست ہیں۔ تو پھر بھی ان کے اسلام کے لیے بھی اتنی اہم خدمات ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیث جو ہیں وہ نقل کی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 40 سال بعد تک زندہ رہی ہیں اور اسلام کی خدمت کرتی رہیں۔ اس قدر ان کے رتبے بلند ہے اور ان کی اس قدر خدمات بلند ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ دونوں توبہ نہیں کرتے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اللہ پاک یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود مددگار ہیں۔ اگر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں تو اللہ نبی کے مددگار ہے، جبرائیل نبی کے مددگار ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اگر کسی سے بھی غلطی ہو تو اس کی پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فوراً توبہ کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم طلاق دے دو ایک بیوی کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدل کے دینے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو بہترین عطا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی شادی کر دی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے جی آپ جہاں پہ گئی ہیں وہیں پہ رہنا ہے، آپ کا وہیں پر ہے، آپ کے پیچھے اتنی بہنیں ہیں، آپ نے سارا کچھ دیکھنا ہے۔ یعنی کہ ایک لڑکی کے پہ رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے، ایک لڑکے پہ رسپانسبلٹی ڈال دی جاتی ہے، جی ہمارا نام ہے، ہماری عزت ہے، تم طلاق دے دو گے ہمارے خاندان کا کیا نام رہے گا، کیا عزت رہے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس جو آپ کے زوج میں آپ کے حصے آیا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے کہ آپ طلاق دیں، اور طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے اور بہتر عطا کریں گے، بہتر عورتیں عطا کریں گی جو مسلمان ہوں گی، مومن ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ گزار ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، روزہ دار ہوں گی، شوہر دیدہ، شوہر والیہ اور کنواریہ بھی، یعنی کہ شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے، بیوہ بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو کنواری ہی ملے گی بلکہ ہو سکتا ہے وہ شادی شدہ ہو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا ہے، یعنی کہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بہترین بدل کے عطا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن جو آپ کے گھر والے ہیں یہ نہیں کہ آپ اسے طلاق ہی دے دیں۔ اگر اس سے کسی آپ کی بیوی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہیں تو آپ اسے طلاق دے دیں، اسے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ دیں، بلکہ اگر وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ سے اچھا سلوک چاہتی ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی کریں اور آپ خود بھی آگ سے بچیں اور اپنی بیوی کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی عذاب سے بچائیں، آگ سے بچائیں۔ یہ نہیں کہ وہ غلط ہے آپ اسے چھوڑ دیں اور اس سے راستہ علیحدہ کر لیں، بلکہ اسے اپنے رشتہ زوج میں رکھ کر اسے بھی دین کی تعلیم سکھائیں، اس سے بھی اسلام کی پابندی کرنے پر ابھاریں اور اسے احکامات الہی سنائیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائیں، اسے بھی آگ سے بچائیں۔ آپ اسے چھوڑ نہ دیں، آپ اسے آگ سے بچائیں۔ اور آگ جو ہے، جہنم جو ہے، اس کا جو ایندھن کیا ہے، انسان اور پتھر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ہمیں، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہمیں آگ سے بچائے۔ اور جس کا ایندھن یعنی کہ وہ بنائی انسانوں اور پتھروں کے لیے گئی ہے، اور اس کے اوپر جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ سخت ہیں، وہ سخت مجاز کے فرشتے ہیں، سخت زور آور، اور وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو اس نے حکم دیا، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دے۔
وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فوراً وہ کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ جس بندے کے لیے جتنا عذاب اللہ نے مقرر کر دیا انہوں نے دینا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بندہ تڑپ رہا ہے، بندے کے جسم سے سارا ماس علیحدہ ہو گیا ہے، ماس اس کا جل گیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا بندہ اتنا سخت زکوم کھانا کھا رہا ہے، بندہ کس طرح سے بندہ پی رہا ہے۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی، کیونکہ بندے نے زندگی میں اپنے لیے نہیں دیکھا کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ جب بندہ اپنے آپ کو زندگی میں نہیں بچا رہا تو فرشتے بھی آخرت میں نہیں دیکھیں گے کہ یہ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ برا کر کے گیا ہے، اب وہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ پھر اس سورہ میں یعنی کہ کافروں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کہ سے اللہ تعالیٰ معذرت نہ کریں، یعنی کہ قیامت کے دن وہ معذرت کریں گے تو ان کی معذرت کوئی کام نہیں آئے گی اور انہیں تو بدلہ دیا جائے گا۔ اب تو ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارہا یعنی کہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو جہنم ہے یہ کافروں کے لیے، تو مسلمانوں کے سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ وہ اس جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، آپ کے لیے تیار نہیں کی گئی، اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ تسلیم کرنے والے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ فرما بردار بھی ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھیں اور جہنم سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جہنم سے بچائیں، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، تو اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہوں، تو آمین اللہم آمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب توبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخل کرنے پر قادر ہے۔ یوم جس دن لا یجزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یعنی کہ جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرنے والا۔ اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ذلت امیز عذاب نہیں چکھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار کروائے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو عزت دے گا قیامت کے دن اگر آپ ایمان لے آتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مجھے یہ دعا بہت پسند ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے میرے رب مجھ پر اپنا نور تمام کر دے اور مجھے بخش دے اور ہمیں بخش دے، ہم کو بخش دے، اے ہمارے رب ہم پر اپنا نور تمام کر دے، ہم کو بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہمیں بھی بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں نیکسٹ جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اور منافقین سے سختی، کفار اور منافقین سے سختی رویہ سے رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا ہے ضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور ماریہ قطبہ کے واقعے کے بعد اللہ پاک نے عورتوں کی مثال بیان کی ہیں جو کہ نوح اور لوط کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر انسان کی مکمل تربیت کر دی ہے۔ دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہے آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ جو ہے وہ جہنم کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو اس کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر اور انسان ہے۔ اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، آپ نے توبہ کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی مثالیں بیان کی، وہ لوط کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یعنی کہ وہ نبیوں کی بیویاں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت پسند نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والی نہیں تھی، وہ اللہ کی نافرمان قوموں کی مدد کرنے والی تھی، نافرمان قوم کی مدد کرنے والی تھی، اس لیے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب ظالم قوم سے نجات دی تو ایسی نافرمان بیوی سے بھی نجات دے دی تھی جو نبی کے حق میں بہتر نہیں تھی۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ طلاق دے سکتے ہیں، یعنی کہ تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اگر آپ کی آپس میں نہیں بن رہی تو آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کیا کرنی ہے، آپ نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے۔ آپ نے دیکھیں نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے ہیں، 950 سال تک، اتنا لمبا عرصہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی رہے ہیں، بیوی کی بھی تربیت کرتے رہے، اگر نہیں وہ سنبھل پائی تو پھر طلاق دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علیحدہ کیا ہے، طلاق نہیں دی سوری، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علیحدہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی ہے فرعون کی بیوی کی، فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ ایک ظالم حکمران کے ساتھ تھی، اور وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر ظالم ہے، میرا شوہر گمراہ ہے، اور وہ اللہ سے کیا دعا کرتی تھی، رب ابلی عندک بیتا فی الجنہ، بہت پیاری دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما اور مجھے نجات دے دے فرعون سے و عملی ہی، اور اس کے عمل سے، اور مجھے نجات دے دے کچھ ظالم قوم سے۔ دیکھیں کس قدر پیاری دعا ہے، اور اگر آپ کے گھر والے بہتر نہیں ہیں تو آپ ان سے علیحدگی چاہتے ہیں، آپ اگر طلاق نہیں لے رہے یا کچھ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین اور آسانیاں پیدا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ وہ بھی نیک اور پاک عورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پھونک کے ذریعے سے روح کو پیدا کیا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھونک کے ذریعے ان کے بدن کے اندر اتارا تھا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پاک عورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب میں تصدیق کی ہے، جس طرح عائشہ صدیقہ پاک تھی اور ان کی اللہ پاک نے تصدیق کر دی، پھر حضرت مریم علیہ السلام پاک تھی، ان کی تصدیق کر دی، حضرت آسیہ علیہ السلام پاک تھی، ان کی تصدیق کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تصدیق کر دی جو عورتیں اپنے اللہ کے نبیوں کے حق میں بہتر نہیں تھی، اللہ کے بندوں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ان کا بھی بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اس کا کیا مقام ہے، اس کا مقام جنت میں ہے، اور جو شوہر کی نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علیحدہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، نیک بندہ چاہے اللہ کا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی تفریق نہیں۔ اگر دیکھیں نا آسیہ جو ہیں وہ ایک عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے شوہر سے نجات دی تھی۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، نیک رسول تھے، تو اللہ پاک نے کیا کیا، انہیں ان کی بیویوں سے، نافرمان بیویوں سے نجات دے دی۔ تو اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صبر و تحمل کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اپنی بیویوں میں انصاف قائم رکھنا ہے، آپ کے اوپر جو چیز حلال ہے اسے خود پر حرام نہیں کرنا، اگر آپ کر بیٹھے ہیں، کوئی قسم کھا بیٹھے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کر دیں خود پر اور دوسرے بندوں پر جو آپ کے ساتھ منسلک ہے، آپ کے ساتھ تعلق ہے، ان پر ظلم نہ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام بشرا مقصود۔